کا رازق اللہ آپ لوگوں کا قدم بقدم چل کے آیا، اپنے بارگاہ میں یقیناً قبول ہے، اس میں مزید ثواب شامل کر کے آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بانیان اور معاونین جتنے بھی ہیں مجلس اعضاء کے، مالک ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ عزادار جتنے بیمار ہیں میرے ذمہ جتنی دعائیں لگی ہیں، معمولی رضا اور جتنے پیچھے سے بھی میرے لیے خصوصی دعاؤں کا حکم ہے۔ میرے مالک میں گناہ گار خطا کار بندہ ہوں، میرے مالک مولا ابو الفضل عباس آپ کو بھی سکینہ کا واسطہ، میرے مالک جتنے بیمار ہیں مومنین عزادار بیمار ہو، میرے مالک اچھا نہیں لگتا، میرے مالک ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی پریشان ہیں مومن تجھے واسطہ محمد والے محمد کے امتحان کا، دنیاوی یا دینی طور پہ پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، بابا سے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی تھوڑی سی گفتگو قرآن سے کی جائے؟ ذاکرین عظام میں سے اچھا پڑھنے والے میں تو نوکر ذاکرین کا، مومنین کا، تو اڈا بھی نوکر، میں تو نوکر، میں تو حاضر ہی فقط اس لیے ہوا ہوں، ذاکر نے بتانا ہوتا ہے عقیدہ، ذاکر نے عقیدہ صرف بتانا ہوتا ہے، اس کے فضائل سنانے ہوتے ہیں، ہم نے جو عقیدے سے ہٹ گیا ہے اس کا عقیدہ سیدھا کرنا ہوتا، ہم نے اس کا عقیدہ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ بندے میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں میں جی میں ساؤتھ افریقہ تو آیا، میں قسم خدا کی میں تواڈے وچ ہی وڈا ہویا، تواڈے وچ ہی ہوں، درس سے چلا گیا تے نظام ایسا بن گیا، میں تواڈا پتر ہاں تے میرے ہاتھ دیکھو جتنے سادات بیٹھو غیر سادات بیٹھو، میں تانوں سلام کرنا، میں عزادار مومن ہر کسی دا نوکر۔ اور جڑے بندے میرے نال نا علامہ صاحب، خدا واسطے میرے علامہ صاحب نہ کیا کرو، عالم دین بہت بڑی ڈگری ہے، عالم دین کی بہت بڑی ڈگری، میں کو ادنا سا ایک نوکر ہوں، ادنا سا ایک نوکر ہوں جو قرآن پڑھتا ہوں، جو قرآن سے سمجھ آتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلی سورہ الحمد کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، کچھ آیات تلاوت کی ہیں جس میں خدا کے لیے ہر مسلمان دن میں 5 وقت نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اور ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور اس سے بچا جس پہ تیرا غضب ہوا۔ بھائی بات ہے عقیدے کی، ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، دفاع صحابہ کے نام پہ کمیٹی بنائی گئی، دفاع صحابہ کے نام پہ کانفرنس بلائی گئی، پرسوں کی بات ہے، ابھی ہماری مجبوری ہے، اگر آپ لوگوں کو نہ بتائیں گے کون بتائے گا آپ کو؟ پرسوں دفاع صحابہ کے نام کی کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے فیصلہ کیا یہ شیعوں کے خلاف FIR ہونی چاہیے کیونکہ یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ لعنت کرتے ہیں، یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ لعنت کرتے ہیں۔ اور میں ادنا سا نوکر حیدر خانگی کے منبر پہ کھڑا ہو کے للکار کے کہہ رہا ہوں اور جاؤ ہمیں کافر کافر کہنا بند کرو، آؤ سورہ الحمد پڑھو۔ اس کے پہلے جملے میں اللہ نے دنیا کو بتایا کہ تم نے 2 ذہن لینے ہیں، ایک رستہ انعام والوں کا ہے جو اختیار کرنا ہے، ایک رستہ غضب والوں کا ہے ان سے بچنا ہے۔ اور قرآن نے 2 راستے دیے ہیں، اور ہمیں کافر نہ کہو، ہم نے بھی تو یہی کیا ہے، اور جن پہ انعام ہے ان پہ درود بھیجا ہے، اور جن پہ غضب ہے ان پہ لعنت۔ یہ معیار حیدر خانگی کا، یہ معیار حیدر خانگی کا، دونوں ہاتھ نعرہ حیدری۔ شاباش شاباش، یہ معیار ہے، بولنا اس نے ہی ہے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، اسی نے بولنا ہے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ ہمیں کافر کافر کہنا بند کرو، ہمیں شکوہ ہے دنیا سے، پوری مسلمانیت سے ہمیں شکوہ ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں گیا، قرآن رکھے ختم دے، جتنے فروٹ چوکھا ہو گیا اکھا نور چھڑیاں دے لمی کر چھڑی، اور نہیں آل محمد کا ہے، یہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں جی، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ایسے ہی۔ اب ہر مسلمان دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ، اور ان کا جن پہ میں بسم اللہ کروں کہ انشاءاللہ کچھ نہ ہوگی، کیونکہ انہاں مومنان دعائی دینی ہوگی، انہاں انشاءاللہ ککھ نہ ہوگی۔ اب کیا ہوا ہے، وہ اللہ نے جب سورہ الحمد میں یہ کہا، ہر مسلمان سے کہلوایا 5 وقت کہ تم نے وہ راستہ تلاش کرنا ہے، اس راستے کی میرے بارگاہ میں دعا مانگو جن پہ انعام ہوا۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس خدا نے اس راستے کے ہادی نہ بنائے ہوں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں جملہ کہہ گیا، جو پیچھے رہ گیا پیچھے. میں نے تو سمجھانا ہے، قرآن سمجھانا ہے. میں نے قرآن کی گفتگو ہے، اختلافی گفتگو نہیں. خدا کے لیے اتحاد بین المسلمین جتنا ہو گیا ہمیں اتنا کافی ہے. اتحاد بین المومنین پہ کام کرو اور مومنین کو اکٹھا رہنے دو. علی کے نام پہ میرے شیعہ قوم کو تقسیم نہ کرو. خدا کے لیے اتحاد بین المومنین پہ کام کرو. اتحاد بین المسلمین جتنا چاہیے تھا ہو گیا. اور بھائی آج دور کیسا ہے، شیعہ کو منہ نہیں لگا رہا. کیوں؟ وجہ آل محمد کو مانتا ہے وہ بھی. وہ اتحاد مومنین کے درمیان قائم کہو، ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی. خدا کے لیے جس نے بم چلانا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ مکسر ہے، یہ شیعہ قالی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اتحاد بین المومنین پہ قائم کرو، خدا کے لیے چھوڑ دو. اب اللہ نے ہادی جو بنائے، میرا پہلا سوال، بچہ گونگا ہو، دلیل دینی چاہیے نا، مثال دے کے سمجھانا چاہیے. بچہ گونگا ہو، اکثر اوقات بچہ ایسے اشارے کرتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آواز کی؟ میں نہیں ہوندی پہ، چلو تو ہوندی بھی ٹھیک ہے. اکثر اوقات بچہ اشارے ایسے کرتا ہے وہ سمجھ نہیں آتے. گونگا اشارے ایسے کرتا ہے وہ سمجھ نہیں آتے. وہ سمجھنے کس سے پڑھتے ہیں آپ بتائیں؟ اس گونگے کی گھر والوں سے. گھر والوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ گونگا بچے کیا اشارے کر رہا ہے، گونگا بچہ کیا اشارے کر رہا ہے. میں نے جملہ دے دینا، خدا کی قسم جوہری کو قدر ہوتی ہے جوہر کی، اور ہیرے کی اسی کو قدر ہوتی ہے. اگر تم لوگوں نے تائید کے لیے ہاتھ بلند نہ کیا، میں بڑا ارمان لے کے جاؤں گا کہ سننے والے میرے چاچے تائے سارے بیٹھے تھے، مجمع میرے اپنے گھر کا تھا اور میں نے اتنا بڑا جملہ کہا، سب چپ کر گئے. اور خدا کے لیے مسلمانوں میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر ایک بچہ گونگا ہو، اس کے اشاروں کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے گھر والوں سے پوچھا جاتا ہے، اور قرآن دیتا ہے اشارے. اگر قرآن ابو سفیان کے گھر آیا اس سے پوچھ لو، اگر عمران کے گھر آیا. زندہ باد زندہ باد. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. شاباش شاباش. حیدری سیدھی سی بات ہے. اگر قرآن ابو سفیان کے گھر آیا، آؤ اس سے پوچھ لو. اگر قرآن عمران کے گھر آیا اس سے پوچھ لو. سمجھ آ گئی جی؟ اب قرآن کے اشارے، اب میں نے دور بڑا سخت ہے تو میں اشارے کر کے نکل دیا جانا ہے. جی میں سیال کوٹ دے ٹائم نکل دیں، میں انج نکل جانا باہر کیونکہ دور بڑا سخت ہے. بسم اللہ سے مالک آپ کو صحت عطا فرما. میرے استاد گھرانہ پیچھے میرے استاد سن رہے ہیں کہ میں کی پڑھ رہے. لو جی اب آئیں، میں آپ کو قرآن سے انعام والے ڈھونڈ کے بتاؤں. قرآن پہ تو کسی کو اختلاف نہیں نا، اور اس کا تو راوی ضعیف نہیں نا. قرآن تو ٹھیک ہے. آؤ قرآن سورہ نساء پہ چلتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کہہ رہا ہے میرا انعام ہے کن پر؟ نبیوں پر، صدیق پر، شہید پر اور صالحین پہ. اور خدا کے لیے معیار بدلو، جسے قرآن صدیق کہے اسے صدیق کہو. معیار بدلو. اب قرآن میں پہلے نبی، میں آپ کو نبی بتاؤں. نبی یا جمع کا سیگا ہے نبی جینا، یہ جمع کا سیگا ہے. جڑا بابو صرف تھوڑی جانتا ہے نبی جینا اور نبی ہونا، یہ ہے جمع کے لیے کم از کم 3 سے زیادہ. اب جتنے نبی آئے ان سب کے لیے سیگا استعمال ہوا. آؤ جی اللہ سے سورہ بقرہ میں پوچھتے ہیں کہ پھر بھئی وہ نبی کون سے جن پہ تیرا انعام ہوا؟ قرآن پہ تو اختلاف نہیں. آؤ جی اب اللہ فرما رہا ہے جناب ابراہیم کو، انی جاعلک للناس اماما. سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے ابراہیم کو بہت سے کاموں میں آزما لیا تو ہم نے اسے امت کا امام بنا دیا. نبیوں پہ انعام ہے، بات ذہن میں رہنی چاہیے، نبیوں پہ انعام ہے، ہم نے اسے بنا دیا. اب مجھے اپنے انصاف سے بتائیں جناب ابراہیم نے کیا کیا؟
میں نے اب اشارہ کرنا ہے. میں جیسے پیچھے اشرا پڑھ کے آیا میں نے ادھر اشارہ کیا, قسم خدا کی بہت پیارا انہوں نے میرا اشارہ سمجھا. پتہ نہیں مجھے اب جانتے ہیں پہچانتے ہیں, میں آپ کے سامنے بڑا جوان ہوں, جوانی گزار رہا ہوں, اگر میں یہاں اشارہ کروں گا آپ لوگ کیسے سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے. وہ جاؤ اپنی پرانی سے پرانی کتاب نصاب اٹھا کے دیکھ لو, جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اس میں بھی موجود ہے کہ ابراہیم نبی کو اللہ نے کہا تھا کہ اگر تجھے امامت چاہیے تو اللہ کی راہ میں کوئی اچھی چیز دے. کو سب سے پیاری چیز دے. جناب ابراہیم نے 10 اونٹ دیے, اللہ نے کہا نہیں. 20 دیے, اللہ نے کہا نہیں. 30 دیے, نہیں. ایک دن اچانک اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلا گیا, اور قرآن نے اشارہ دیا اور اللہ کی راہ میں بیٹے دینے سے امامت بنتی ہے. بیٹیا شاباش, واہ واہ, جی آپ کی واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اشارہ قرآن کا. اللہ کی راہ میں اشارہ قرآن کا. اللہ کی راہ میں بیٹے دینے سے امامت ملتی ہے, بیٹیاں دینے سے نہیں. اب میں لغت نہ سننی ہوتی ہے, نہ شیعہ ہوتی ہے, نہ وہابی نہ مرزائی. لغت بس یہ نہیں پتا کی ہوندی جو ہوندی ہے, ٹھیک ہے جی. لغت اس کا فرقہ کوئی نہیں ہوتا. لغت میں خدا کے لیے میرے ہاتھ بندے ہیں, یہ میرا جملہ بڑا قیمتی ہے, اسے ضائع نہ کرنا. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے, میں نے منت کبھی نہیں کی, میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے منت کرنے لگا ہوں. خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہ کرنا. ابھی میں نے امام کا مطلب بتانا ہے. امام کا جس بندے کو سمجھ آئے وہ تائید کے لیے ہاتھ کھڑا کرے, نہ سمجھ آیا میں اس سے زیادہ پھر بڑا اشارہ دے دوں گا. لغت میں امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی سیدھا رہے, پچھلے کو بھی سیدھا رکھے. ہوئے 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 ہوئے. کسے کہتے ہیں امام؟ جو خود بھی سیدھا رہے, پچھلے کو بھی سیدھا رکھے. او امام اسے نہیں کہتے. شاباش شاباش. اور ہم شیعہ سنشری امامیہ امام مانتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی طرف سے امام آئے, اور ہم نے امام اسے نہیں مانا اور جو فجر کی 4 رکعت پڑھائے اور پیچھے سے مقتدی کہے سرکار آپ نے فجر کی 4 پڑھا دی تو وہ کہے پیچھے جاؤ اور پڑھ لیتے ہیں. ہم نے امام اسے نہیں مانا جو فجر کی 4 رکعت پڑھائے, پچھلا آ کے کہے سرکار 4 پڑھا دی, وہ کہے اور پڑھ لینے. فجر کی 2 رکعت ہے اور 4 پڑھ کے بھی مطمئن نہیں. ہم نے امام اسے نہیں مانا. آئیں جی, اب اللہ نے امامت دی کسے؟ جناب ابراہیم کو. جتنے حاجی اب حج پہ جاتے ہیں, حاجی حج پہ جاتے ہیں, وہاں 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں. 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں, ایک کو چومتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اشارہ کسی کے سمجھ آ رہا ہے. ایک کو پتھر مارتے, 3 کو پتھر مارتے ہیں, ایک کو چومتے ہیں. پوچھو نا کسی حاجی سے, اب بھائی یہ کون سا دین ہے؟ 3 کو کنکریاں مارنیاں اور ایک کو چومنا, یہ کون سا دین ہے؟ تو وہ کہیں گے اوے پاگل نہ بن, 3 کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے, 1 کی نسبت رحمت. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. میرے علاقے کا مجمع زندہ باد. سننے کا کیا کہنے آپ جو میرے اشارہ سمجھ رہے ہیں. اب آئیں میں آج آپ کو راز کھول کے بتاؤں کہ ان 3 کو پتھر کیوں مارے گئے. میں راز آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا. پہلا شیطان جس کا قد تقریباً نہیں بندے سے نہیں دینی مثال, اتنا تھا, اتنا. جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو بازو سے پکڑا کہ اللہ مجھے بار بار خواب میں کہہ رہا ہے کہ اگر امامت چاہیے, درود پڑھیں محمد والے محمد کے. والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں, والد صاحب ولی ہوتے ہیں, اور ولی کا احترام واجب ہے. اس لیے میں رکا. اور جو بندہ ولی کے دماغ پہ شک کرے نا, زندہ باد زندہ باد, ولی کے دماغ پہ جو شک کرے وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا. اس لیے میں ذرا ادب کے لیے تھوڑی دیر خاموش ہو گیا. پہلا شیطان آیا جب جناب
ابراہیم نے جناب اسماعیل کا بازو پکڑا، چل میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اب جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم چل دیے میدان کی طرف۔ جب گھر سے نکل گئے نا، پہلا شیطان جس کا قد تقریباً اتنا تھا، غالباً اتنا ہی ہوگا جی، پتہ نہیں کڈا ہونا جی، ایڈا تو میں آخر چھڑے، اتنا ہوگا۔ وہ پہلا شیطان آیا، اس نے آ کے جناب اسماعیل کی ماں کو کہا تمہیں پتہ ہے ابراہیم کہاں گیا ہے؟ بی بی نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے تو کہہ کے گیا ہے کہ میں کام سے جا رہا ہوں، ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان بے غیرت نے کہا کہ جو کام پہ جاتے ہیں وہ چھری ساتھ لے کر نہیں جاتے، جو کام پہ جاتے ہیں وہ چھری ساتھ لے کر نہیں جاتے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہا گیا ہے، اس نے تیرے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، اور گھر سے نکل اپنے بیٹے کو بچا۔ اور مجمع بھی میرا اپنا ہو، سننے والے میرے اپنے ہو، پڑھنے والا میں تمہارا نوکر حقیق جو اللہ ضائع ہو جائے ارمان لے کے جاؤں گا۔ اور شیطان نے کہا گھر سے نکل اپنے بیٹے کو بچا، گھر سے نکل اپنے بیٹے کو بچا۔ اس وقت بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو شیطان نے کہا بی بی جاتا ضرور ہوں، اتنا بتا تجھے پتا کیسے چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو بی بی نے کہا اور جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کے مشورے دے وہی تو شیطان۔ حیدر 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 زندہ باد زندہ باد۔ بانی آنے کے گزارش ہے جڑے ذاکر پڑھنا میرے پیچھے لاگو تاکہ میں پتا ہوئے میں کنا پڑھنا، نہیں تو میں قسم خدا بھی 2 گھنٹے بھی پڑھا۔ ہاں جی، پہلا شیطان اشارے ہیں قرآن کے، میں نے پہلے بولا ہے قرآن اشارے دیتا ہے۔ اب دوسرا اشارہ سنو، ادھر دال نہیں گلی، جو اس سے تھوڑا سا ہوشیار تھا نا، ہوشیار تھا، اب وہ چل پڑا، وہ آیا جناب ابراہیم کے پاس۔ کس کے پاس؟ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم نے ایسے بلا تشبیہ بازو پکڑا ہوا جناب اسماعیل کو، اور جا رہے ہیں کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اور مجھے لوگوں کی امامت مل جائے گی۔ اب دوسرا شیطان آیا، اس نے آ کے کہا وہ ابراہیم۔ جناب ابراہیم نے کہا ہاں کیا بات، کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنا بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے لوگوں کی امامت چاہیے، اللہ نے کہا اگر چاہیے تو پیاری چیز قربان کر، تم بیٹے سے پیارا مجھے لگتا ہی کوئی نہیں، اس لیے میں اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت بغیر شیطان نے کہا اوہ ابراہیم تجھے تو خواب نہیں آیا؟ ہاں مجھے خواب آیا، اللہ نے خواب میں کہا مجھے بشارت دی۔ اس نے کہا پھر ہمیں بھی خواب آتے ہیں، ہمیں بھی خواب آتے ہیں، ہمیں بھی خواب آتے ہیں، ہم تو بیٹے ذبح نہیں نہ کر سکتے، ہمیں بھی خواب آتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کنکر اٹھایا، بھاگتے ہوئے شیطان کی پیٹھ پہ مار کے کہا اور دفع ہو جا بے غیرت۔ اس نے کہا ابراہیم تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا اور جو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو شیطان۔ واہ واہ واہ، جیتے رہیں، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا محمد والے محمد کو اچھا لگتا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں گا، تیر کی سنت ادا کریں، حیدری۔ لگا پتا، یہ دوسرے شیطان کا کام۔ تیسرا بھی لگے ہاتھ گنائی دیا، ٹائم لبیا بابا ذاکر صاحب کو نہیں ہے تو گنائی دیا میں شیطان شتو۔ اب تیسرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی زمانہ بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ ہے، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، للہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہے یا رسول اللہ۔ کیوں؟ پیچھے یا لگی ہے اور یا نسب دیتی ہے، یا رسول اللہ، لام کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی۔ میں نہیں کہتا کہ میں زیادہ، میں بس کوئی تھوڑے لفظ جو ٹھیک ہوندے نے کرانے چاہیے، وہ کرنا جو آواز پئی یا رسول اللہ۔ تیسرا شیطان، توجہ ہے میرے نہ وہ نہ کریا جائے، ساڑھے سرگودے نا ایک علامہ صاحب پڑھنا ہے، وہ سریلے ذاکراں تو بعد رات دے 1 بجے علامہ صاحب نو کھڑا چھڑے، انہوں علامہ صاحب اکھن توجہ ہے
इन्ने सरीले ज़ाकरां दे पिछे ऐंदा लामा खिलारना खतीब वो इंज ही जिवें चांद गाड़ी तैयार होना मैं चांदे चला उन्हें वो खलोगे वो बार बार अखण तवज्जा है सारे अखण है बिस्मिल्लाह जी बाबा दे बुलंद तक सलवात पढ़ मेरे मेरे बरादर अजीज बड़ा प्यार करने वाले कि वेखो चांस वेखो मैं जिथे अशरा पढ़िया उत्थे भी सरकार आ उत्थे भी असीं इकट्ठे बैठे बड़े प्यारे मेरे बड़ा प्यार करते हैं मालिक इन्हें जिंदगी दराज करे इन्हां दे रिज़्क बख्त हर मौला ने दिली ख्वाहिश पूरा करे मौला इन्हों वलायत अली बिन अबी तालिब ते कायम और दायम रखे झामरे दी बेहतरीन धरती साडा सलाम मैं गल सुना रहा इन्हों तुहाडे जे सरीले बंदे दे बाद मेरे जे बंदे नूं पढ़ाना ओ जी अल्लामा साहब ने कहा तवज्जा है अल्लामा साहब सरगोदे है पढ़न ओ किबला साहब दे मगरू खिलाफ छड़िया जाकर दे मगरू ओ बार बार अखण तवज्जा है बंदे अखण बिस्मिल्लाह जी उन्हें दूजी बार कहा तवज्जा है बंदे अखण बिस्मिल्लाह जी उन्हें तवज्जा है बंदे अखण बिस्मिल्लाह जी एक बुजुर्ग जिवें मैं 3-4 बारी हो रखा ते स्काल उठ पैण उन्हें 3-4 बारी मैं आख्या ना तो वो बंदा को उठ उसको पढ़ो तो सही तवज्जा है उन्हें कहा बाकी तवज्जा है उन्हें कहा हाँ जी तवज्जा है उन्हें क्या आला फिर मैं वेख लेना उन्हें कहा जी फलां ते लानत बेशुमार उन्हें कहा फलां ते लानत बेशुमार उन्हें कहा फलां ते लानत सारे क्या बेशुमार उन्हें कहा तुहाडे ते लानत सारे का बेशुमार ऐ तवज्जा होंदी ऐ तवज्जा ना करे जे नहीं तो मेरे मौलवी साहब वाला पढ़ दरूद दर्द करा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद शैतान गणा रहा जी शैतान गणा रहे हैं तुसी भी सुन लो जाके भरा दे आके दुआ करे जी तीसरा शैतान अब पहला जनाबे इस्माइल की वालदा उनके पास आया दाल नहीं गली दूसरा जनाबे इस्माइल के वालिद साहब उनके पास आया दाल नहीं गली अब तीसरे ने सोचा वो शियार सी ना बाबा वो सोचा कि भाई ये बच्चा है मैं ये को जाना दाल कर जाएगी अब वो तीसरा जो है जनाब इस्माइल के पास आया उसने कहा इस्माइल कहाँ जा रहा है उसने कहा मेरे बाप ने अल्लाह से कहा था कि मुझे इमामत चाहिए लोगों की तो अल्लाह ने कहा था को प्यारी चीज कुर्बान कर तो मेरा बाप मुझे कुर्बान करने के लिए जा रहा है उसने कहा ओ इस्माइल समझदार हो तेरा बाप ज़ईफ हो गया बूढ़ा हो गया इसका दिमाग काम नहीं करता और ये बूढ़ा हो गया इसका दिमाग काम नहीं करता तू तो अच्छा बना है समझ जा पीछे जा ऐसे सिबा हो जाएगा और जनाब इस्माइल ने बाबे की तरह कंकर उठाया वो बेगैरत को मार के कहा वो दफा हो जा वो उस वक्त शैतान ने कहा वो मैं हाजरा का भी मान लेता हूँ और जनाब इब्राहिम का भी मान लेता हूँ मुझे पता चल गया और तू बता तुझे कैसे पता चला मैं शैतान हूँ और उस वक्त जनाब इस्माइल ने कहा और जो नबियों के दिमाग पे शक करे वही तो शैतान जिंदाबाद 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 दोनों हाथ उठाए हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस जी फजाइल कटम एक हदीस सुन लो जी मैं वाजिबन हर मिंबर ते अदा कर रहा हर मिंबर सुना रहा और मेरी हदीस खुदा वास्ते मैं हाथ जोड़ के खलोता कि मेरी हदीस आप लोग सुने समझे तो हर फर्द को बताएं हर फर्द को किबला आपके लिए आपने भी बतानी है आप पे जिम्मेदारी सैयद की तरफ से बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 38 मखतूत जो हाथ से लिखा हुआ नुस्खा सैयद साजिद हुसैन तकवी साहब फाजिल दमिश्क व शाम उनकी लाइब्रेरी में मौजूद है उसमें एक हदीस में बार बार आपसे कह रहा हूं ना नाराए हैदरी या अली का नाम लें आम चीज नहीं है आज तक आपको ज़ाकिरीन उलमा ने ये बताया मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है वो यही बताया खत्म कुरान का सवाब है अली का नाम लेना खत्म कुरान का सवाब है अली का नाम लेना और सुनने वाले भी अली का शिया हो पढ़ने वाला भी अली का शिया हो और मैं अली के फज़ाइल बयान करूं फजीलत बताऊं अली का नाम लेने से कितना सवाब मिलता है बंदे मेरा जुमला हजम करके घर चले जाए हो ही नहीं सकता और सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया ओ लोगों ओ मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब का एक दफा नाम लेने से और मुझ मोहम्मद मुस्तफा का 16,000 पढ़े कुरान का सवाब ना 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 हाथ यही रखना समझ नहीं आती
آتی دین کہاں سے لے آئے؟ اور جس علی کا نام لینے سے 16,000 قرآن کا ثواب ملے، اور اس کا نام لینے سے نماز کیسے بات ہے؟ جتنی فضیلتیں ان کی قرآن سے پڑھی جائیں کم ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ قرآن سے کم نہیں. امامہ مجھے دیا ہے، میں امامے کے متبادل یہ کیپ سر پہ رکھتا ہوں. قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں تیرے میرے چوتھے امام کا فرمان ہے، تیرے میرے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ اگر قرآن میں اللہ دنیا کو ہماری دشمنی کا کہتا تو ہمیں دنیا اتنا نہ مارتی جتنا محبت کا کہنے پہ مارا. ہائے ہائے مقصد ہے، ہائے کر لینا. خصائص الحسینیہ کتاب کا نام ہے، حوالے کے ساتھ پڑھتا ہوں. اور تیرا عام نہیں چل کے آیا، تیرا یہاں مجلس میں بیٹھ کے پسینہ آنا بھی عام نہیں. میں خصائص الحسینیہ سے پڑھتا ہوں. میں نے رات بھی روایت سنائی ہے. مولا کا شیعہ جو بیٹھ کے آتا ہے، زواری پہ جاتا ہے یا مجلس حسین میں آتا ہے، قدم قدم چلتا ہے، اگر اس کے چلنے سے اس کے ماتھی پہ پیشانی پہ اگر پسینہ آتا ہے، اللہ اس پسینے سے 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے. 70,000 جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تم کرتے کیا ہو جو اللہ تمہیں اتنی عظمت دے رہا ہے؟ کرتے یہی ہو نا، حسین کے غم میں روتے ہو، حسین کے غم میں روتے ہو. اسی کتاب میں حدیث سناتا ہوں. اور سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو میرے حسین پہ گریہ کرے وہ مجھ محمد کا محسن ہے، اور مجھ محمد کا محسن ہے. ساتھ ہی حدیث میں موجود ہے اور سرکار نے فرمایا جو حسین پہ گریہ نہ کرے وہ حسین پہ ظلم کرتا. کوشش کرنا گریہ کرنا، حسین پہ ظلم کا بات ہے. میں آپ کو سناؤں، امام سجاد کے دن منسوب ہے. ایک روایت میں سناتا ہوں آپ کو امام سجاد کی، جب کربلا سے واپس آئے. ایک روایت سناؤں گا اور تھوڑا سا امام حسین کا مصحف جس کا حکم ہے وہ سناؤں گا، صرف 4 سے 5 منٹ سنیں میرے ساتھ. ہائے ہائے کرتے آئیے گا. ہائے اتنی بلند کرنا ساتھ والا تمہارا گواہ بن جائے. تم کوئی ساتھ والے گاؤں سے چل کے آیا ہے، کوئی وزیر آباد سے آیا ہے، ہر تم سب آ کے حسین کو رونے بیٹھے ہو. گھر سے آ جو گئے ہو رونے کے لیے، تم یہاں سے آ کے بیٹھے ہو. اور قسم خدا کی اس پاک ذکر کی قسم میں کعبے کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ سکتا ہوں میں نے روایات میں ایسے ہی پڑھا ہے. اور تم تو یہاں سے چل کے آتے ہو. ایک بی بی بقیہ سے آتی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے اور رومال اس کے پاس ہوتا ہے. اور جب مومن روتا ہے نا اور رومال اس کی آنکھ کے نیچے کر کے اور بی بی آنسو لیتی ہے، تم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہو. اور بی بی دوبارہ کربلا جاتی ہے، کربلا جا کے اپنے بیٹے حسین کے زخموں پہ وہ آنسو نچوڑتی ہے اور سارے زخم حسین کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور 2 زخم حسین کے ٹھیک نہیں ہوتے. اور بی بی کہتی ہے ماں مر جائے بیٹا، اور بتا کون سے زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوتے. اور رو کے میرا مولا کہتا ہے اماں وہ ایک اکبر کی برچھی کا زخم اور دوسرا بہن کی چادر. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو. کربلا کے بعد 20 سال کے بعد، کربلا کے 20 سال کے بعد اللہ نے امام سجاد کو ایک بیٹا عطا کیا. اللہ نے امام سجاد کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام سجاد نے زید رکھا. زید جیسے جیسے جوان ہوتا رہا، جیسے زید نے ہوش سنبھالی، زید دیکھتا رہا کہ میرے پاپا خون روتے ہیں، پتہ نہیں میرے پاپا کو کیا ہے، میرا پاپا خون کیوں روتا ہے. اور زید جوان ہو گیا. 10 سال کے جب جناب زید ہوئے نا، جملہ سمجھ جاؤ کہ مصلے پہ بیٹھ کے رو گے. نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جس نے مصلے پہ رونا ہے جملہ تو یہی کافی ہے. اور جب جناب زید 10 سال کے ہوئے نا، جناب زید نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے 50 پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور 50 کے 50 نامی گرامی پہلوانوں کو بھگا دیا. اور جب وہ بھاگ گئے نا، وہ تلوار لا کے بابا کے قدموں پہ رکھی، قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں آج تیرے بیٹے نے نا 50 پہلوانوں کو بھگایا اور تو مجھے اجازت دے میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیتا ہوں اور تو خون نہ رو. اور خون بڑھا کے رو کے امام سجاد کہتے ہیں زید اور تو 10 سال کا ہے. اور جب کربلا میں جوان اور میرا بابا کہتا تھا سجاد
او تو نے کربلا ذبح نہیں ہونا، او زید کبھی تو نے شام، او سجاد تو نے کوفہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو۔ ختم، اتنا مارا۔ کس کی اب میں روایت تمہیں سناؤں؟ ظافر کی سناؤں، اعتماد کرو گے؟ ظافر کی زبانی سناؤں، اعتماد کرو گے کہ حسین کو کتنا مارا ہے انہوں نے؟ ظافر کی زبانی سناؤں، 2 منٹ میری طرف دیکھ لینا، میں جناب ظافر کی زبانی تمہیں روایت سناؤں۔ قبیلہ بربر کا ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے نیت سے میں نکلا گھر سے، اور جب میں نے سمندر میں کشتی ڈالی تو اچانک طوفان آیا، طوفان سے کشتی ٹوٹ گئی۔ میں ایک تختے پہ سوار ہو کے جا کے ایک جزیرے میں لگا۔ میں جا کے اس جزیرے میں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، وہ ریت پہ کچھ لکھتا ہے، اور ریت پہ لکھ کے اپنے منہ پہ ماتم کرتا ہے، اور ماتم کر کے گش کر جاتا ہے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے جب میں آیا اس کے پاس اور میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ لکھ رہا تھا یا حسین، یا حسین ماتم کرتا، تم بھی ماتم کرو، تمہیں ہاتھ دیے۔ اور حسرت ہے بیویوں کی اور علی کی بیٹیوں کے ہاتھ اس لیے باندھے گئے، وہ حسین پہ ماتم۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اس بندے نے اسے دیکھا، اس بندے نے اسے دیکھا، دیکھ کے کہا بندہ خدا تو کو شیعہ لگتا ہے، تجھے اس نام کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے، مجھے بتا تو کون ہے۔ اس نے کہا تو نے نام کا واسطہ دیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، میں ظافر ہوں، میں ظافر ہوں۔ ظافر کا نام آیا، وہ شخص نے قدموں پہ ہاتھ لگائے، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے تو وہی ظافر نہیں جو کربلا میں سب دیکھتا رہا، تو وہی ظافر نہیں جو کربلا میں سب دیکھتا رہا۔ کہا ہاں میں وہی ظافر ہوں۔ کہا پھر تجھے اسی نام کا واسطہ مجھے بتا کربلا میں تو نے کیا دیکھا، مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا دیکھا۔ اور جناب ظافر رو کے کہتے ہیں اور بندہ خدا نہ پوچھ، اور جب تو پوچھے گا میں بتاتا مر جاؤں گا، تو سنتا مر جائے، میں بتاتا مر جاؤں گا۔ حوصلے کے ساتھ جو میں نے جملے پڑھنے ہیں صرف 2 جملے ہیں، اگر سمجھ لو گے تو گھر تک روتے جاؤ گے، سمجھ لو گے گھر تک روتے جاؤ گے۔ وہ جناب ظافر نے بتانا شروع کیا۔ جناب ظافر کہتے ہیں جب میں پہنچا کربلا، اس وقت غریب کربلا کے ٹیلے کے ساتھ قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، اور کوئی ہے آج حسین اکیلا رہ گیا، اور کوئی ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے۔ جناب ظافر کہتے ہیں میں ایسے ہی پاس آیا، میں نے آ کے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب، اور غریب میرا سلام۔ اس وقت قبضہ تلوار سے ماتھا اٹھا کے پیشانی اٹھا کے غریب نے کہا ہائے ظافر بھائی، اور ظافر ادھر لٹ گیا میں، اور میں برباد ہو گیا۔ ظافر رو کے کہتے ہیں مولا وہ تیرا تو عباس جیسے بھائی تھے، اور مولا تیرے تو اکبر جیسے بیٹے، اور رو کے کہتے ہیں نا رلا میرا عباس بھی مارا اور میرا اکبر بھی برچھی کھا کے اتر گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اب آپ نے ہائے کرنی ہے، منت ہے حسین کے غم میں اب رونا ہے، تم نے ہائے کرنی ہے، میں نے جملہ سنانا ہے، بہت سخت جملہ ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تھا نا بڑا میں رویا تھا، جب میں نے پڑھا تھا قسم خدا کی اتنا میں رویا تھا نا، سوچ سوچ کے ساری رات۔ خدا جانے وہ حسین جس حسین کا ایک بال ٹوٹے اور زہرا ساری رات روئے، وہ حسین، اور کوئی فائدہ نہیں اس زندگی کا جس زندگی میں قسم خدا کی تم حسین کو نہ رو، وہ حسین کو رو لینا۔ جناب ظافر نے کہا مولا جو سارے مارے گئے ہیں مجھے اجازت دے میں جنگ کروں۔ مولا نے کہا نہیں ظافر تو کربلا چھوڑ، کربلا چھوڑ، تو نے نہیں جنگ کرنے۔ اس نے کہا مولا ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا مجھے گواہ بنا لے، مجھے گواہ بنا لے، اور تجھے ماں کا واسطہ مجھے گواہ بنا لے۔ اور مولا نے کہا ظافر اور جب میں اشارہ کروں گا نا تو اس وقت کربلا چھوڑ دینا۔ ظافر کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ غریب کربلا کے ٹیلے پہ تڑپتا رہا، زخموں میں زخم تھے، اور غریب اپنے دائیں کندھے کو بار بار دباتا تھا، اور دائیں کندھے کو ظافر نے کہا میں نے سوچا اور غریب دائیں کندھے کو کیوں دباتا ہے، اور زخم تو پورے جسم میں ہے۔ اور اس وقت غریب رو کے کہتا ہے اور ظافر سوچنا وہ اس کندھے پہ وہ تیر لگا اور جو ہرملا نے میرے اصغر کو مارا، اور ظافر مجھے یہاں سے اصغر کی بو آتی۔ اجرکم من اللہ، ہائے بلند کرو،
ہائے بلند کرو. اب جناب ظافر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, میں ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا, میں دیکھ رہا تھا بے غیرت آیا, اس نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے, اس بے غیرت نے پہلی ضرب ماری, اس نے دوسری ماری, اس بے غیرت نے کہا حسین کیا بات ہے تیری گردن سے خون کیوں نہیں آتا. اس وقت غریب رو کے کہتا ہے او ظافر کربلا چھوڑ, او میری ماں, او ظافر, اور رو کے بی بی کہتی ہے میں چکیاں پیس. اب آپ کے سامنے ملک الذاکرین جناب ملک مدثر اقبال